عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل معراج نا صرف لفظ معراج میں ہے. یہ لفظ معراج میں کتنے حرف ہیں؟ میم، عین، را، الف، جیم. میم، عین، را، الف، جیم، پانچ حرف ہے نا. اس معراج نے پوری معراج کو بیان کیا ہے. کیسے؟ میم سے محمد، عین سے عرش پر، را سے رات میں، الف سے اللہ سے ملنے، جیم سے جبریل کے ساتھ. یہ ہو گئی پوری معراج. محمد عرش پر، رات میں اللہ سے ملنے، جبریل کے ساتھ. قرآن کریم میں ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، جو، اسرا، راتوں رات لے گئی. اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. میں لفاظی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اہم باتیں وہ بیان کروں گا کہ معراج سے متعلق آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے اور اس سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے وہ ہم حاصل کر لیں. سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے راتوں رات سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو. کس وقت؟ لیلم، رات میں. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہوئے اس جلوہ گری کی شان یہ تھی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے گردا گرد، اس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی. حولہ، اس کے اطراف، لنریہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں، آیاتنا، اپنی نشانیوں کو. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا اور دیکھتا ہے. واقعی اگر فقط اس آیہ کریمہ کے ان لفظوں کو بیان کیا جائے نا تو ایسا لطف آئے اور اتنا روحانی کیف و سرور حاصل ہونا کہ کیا کہنے. غور فرمائیے، سب سے پہلے تو جب اس واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے ایک معمولی حصے میں، بہت کم حصے میں، بہت شارٹ پیریڈ میں، شارٹ ڈیوریشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معراج کا شرف بخشا. الفاظ کیا آئے ہیں؟ پانی بہتا رہا، وضو کیا گیا، وضو کا پانی بہا اور بہتا رہا، بہ کر رکا بھی نہیں تھا اور مکمل واقعہ معراج ظہور پذیر ہو گیا. بستر گرم رہا. ام ہانی کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام فرماتے، وہ بستر کی گرمی باقی رہی. سرکار دروازے سے نکلے تو زنجیر ہلتی رہی، ٹھہری بھی نہ تھی اور پورا واقعہ معراج مکمل ہو گیا اس مختصر ساعت میں. اب جب یہ بات بیان کی جائے گی نا تو عقل انسانی تو یہ کہے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ سفر بہت طویل ہے، ڈیوریشن، وقت یہ اتنا مختصر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مکمل رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لفظ میں فرما دیا. کیا؟ سبحان الذی. یہ پوری بات، یہ واقعہ معراج کروانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ تو وہ ہے کہ جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی سفر معراج پر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض نہ سرکار پر ہے، نہ جبریل پر ہے، نہ واقع معراج پر ہے. در حقیقت یہ مکمل اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے.
اس لیے شروع میں ہی کہہ دیا گیا پاک ہے وہ ذات. جتنے تم نقائص بیان کرو گے نا، کمزوریاں بیان کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بشر یوں سفر کر لے اور اس کا سفر یوں ایسے ایسے ہو جائے، اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ کا دیدار کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنے کیسے اور چونکہ اور چنانچہ ہو سکتے تھے نا، ان سب کا رد قرآن کریم میں اس آیہ کریمہ کے پہلے لفظ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام عیوب سے، اور وہ خالق ہے نا، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے اپنے محبوب کو معراج کا شرف بخشے. اس نے تو اصحاب کہف کو یوں سلایا تھا کہ جب وہ بیدار ہوئے 100 سال آرام کرنے کے بعد جب بیدار ہوئے تو جب ان کی آنکھیں کھلی تو ان کو لگا ابھی سوئے تھے اور ابھی بیدار ہو گئے. ٹھیک. اب مختصر ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اگر مکمل سفر معراج کرا دے تو اس کی قدرت سے کیا بھائی. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے. الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اسرا، جس نے رات میں سیر کرائی. رات کی جو سیر ہوتی ہے، رات کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ بڑا سہانا اور بڑا کہتے ہیں نا دل پذیر ہوتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا بھی گیا کہ سفر رات میں کیا کرو کہ رات میں جو زمین ہوتی ہے وہ سمیٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ عز و جل نے بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سیر کرائی. اچھا، پھر آگے الفاظ آئے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا. معراج پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سفر تھا نا، یہ روحانی سفر تھا، جسمانی نہیں تھا، یعنی جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے. اچھا، روح کے ساتھ گئے تھے، یہ اعتراض ہوتا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بات عرض کر دوں، معراج کے سفر کے 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا کے بعد سے لامکاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار تک ہے. یہ 3 مرحلے. اب اس کے متعلق شرعی مسئلہ بھی سن لیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. معراج کے سفر کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اس کا انکاری کیا ہے؟ کافر ہے. مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے نا، اس پر کثیر احادیث وارد ہیں. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور بد مذہب ہے. سدرۃ المنتہا کے بعد سے لامکاں تک کا جو سفر ہے اور قرب معبود میں پہنچنا، اس کا بھی ثبوت احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات میں اشارے اور کنایے کی صورت میں موجود ہے. اور اس کا جو انکاری ہے وہ خطا کار ہے، وہ بھی خطا پر ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بہت بڑا اعتراض وہ یہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات عرض کر دوں، عشاق اعتراض نہیں کرتے، عاشق اعتراض نہیں کرتے. اعتراض آتا کہ کن کے ذہنوں میں ہے کہ جو شیطانی وساوس میں پڑ گئے، وسوسے شیطانی میں پڑ گئے، اعتراض انہی کے ذہنوں میں آتا ہے. مومنین کے ذہنوں میں اعتراض نہیں آتا. ہم تو حضرت صدیق اکبر کے فالوور ہیں نا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کیا تھی، میں یہ بات بتا کر پھر واقعہ معراج کو بیان کروں. جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے لوٹے نا، لوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما ہے، اور لوگوں کے درمیان آپ واقعہ معراج کو بیان کر رہے ہیں. سرکار نے واقعہ معراج کو بیان کرنا شروع کیا. تو جو جتنے وہاں سننے والے تھے نا، ان میں صحابہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، سبھی سن رہے تھے اس واقعے کو. صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایک تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا تو شش و پنج میں پڑ گئے، کشمکش میں پڑ گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے ایک مختصر حصے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی. مسجد اقصی سے پھر میرا سفر شروع ہوا تو میں نے کل
کل آسمان کی سیر کی اور پھر میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا. سدرۃ المنتہا سے پھر میرا آگے کا سفر ہوا. میں دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے مقام پر پہنچا. رب تعالیٰ کا دیدار کیا, جنت و دوزخ کی سیر کی, اللہ سے ہم کلام ہوا, اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا. اس تحفے کو لے کر پھر میں لوٹا. اچھا فلاں فلاں آسمان پر, اس آسمان پر میری فلاں نبی سے ملاقات ہوئی, پھر دوسرے آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی, تیسرے پر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی. یہ ساری باتیں. اور پھر یہ بھی لوگوں کے علم میں بات تھی, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا اتنا طویل ہے کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر سینکڑوں برس سفر کرتا رہے نا تو بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک وہ پہنچ نہیں پائے گا. سینکڑوں برس سفر کرنے کے باوجود بھی وہ نہ پہنچ سکے گا. یہ ایسا سفر ہے, اتنا طویل ہے. تو اب جو بھی سننے والے تھے ان میں اب صحابہ کرام علیہ رضوان ہے, مگر ان حضرات کے علم میں تو باتیں تھیں نا کہ آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ, یہ ساری باتیں. تو صحابہ کرام شش و پنج میں بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ بعض مومن مرتد ہو گئے, انکار کر کے مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. کفار اور مشرکین سنتے رہے, اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. منافقین کو بھی موقع مل گیا کہ اب تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوب مذاق بنائیں گے. اور یوں ایک گروہ اس میں سے اٹھا اور اٹھ کر انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی راہ دی. صدیق اکبر کے گھر گئے. آپ حضرات بیٹھے رہیں, بچوں سے بھی گزارش ہے بیٹا آپ بیٹھے رہیں, اب بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سنیں. آپ کے اطراف میں, جی یہی آنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھے رہیں, اور آپ کے اطراف میں کوئی بچہ اٹھتا ہو نا تو اسے بٹھا دیں, اگر شور کرے تو خاموش کر. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ سب کے سب جتنے اٹھے نا منافقین اور مشرکین, یہ پہنچ گئے صدیق اکبر کے گھر اور گھر پہ جا کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہنے لگے ہم عرب کے روسا آئے ہیں, سرداران عرب آئے ہیں. کہاں کیسے آنا ہوا؟ کہاں باہر تشریف لائیے, آپ سے بات کرنی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھے, فارغ ہو کر پھر آپ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر ارشاد فرماتے ہیں, ہاں کہو کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابو بکر ایک بات بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر حصے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی, مسجد حرام مکے سے, اور مسجد اقصیٰ کہاں وہ فلسطین, مسجد اقصیٰ کی سیر کی, پھر مسجد اقصیٰ سے میں نے آسمانوں کی سیر کی, سدرۃ المنتہا پہ پہنچا, سدرۃ المنتہا سے میں لامقام میں گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوا, اللہ کے قرب میں پہنچا, اللہ کا دیدار کیا, اللہ سے ہم کلام ہوا, جنت و دوزخ کی سیر کی, واپس بھی آ گیا. اور یہ سارا معاملہ اتنے میں ہوا کہ جتنے میں پانی بہتا رہا, زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا. بات سمجھ میں آتی؟ یہ ساری باتیں کس کے سامنے کی؟ صدیق اکبر کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر ہے نا فیضان مصطفیٰ سے مالامان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یہ باتیں سن کر؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ باتیں کہی کس نے ہیں؟ بظاہر عقل کا تو تقاضا یہی تھا کہ انکار کر دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا, کہتے ہیں نا کہ منشائے مصطفیٰ, مزاج مصطفیٰ سے بھی واقف شخصیت کا نام ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں کس نے؟ کہا کوئی کہے. کہا نہیں, سچ سچ بتاؤ یہ کہاں کس نے؟ کہا تمہارے صاحب نے کہا ہے. یہ الفاظ تھے, وہی تمہارے حضرت نے کہا ہے, تمہارے صاحب نے کہا. کہا میرے آقا نے؟ کہا ہاں انہوں نے کہا. صدیق اکبر فرماتے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے, یعنی کس بیانی تو نہیں ہے, تم جھوٹ تو نہیں بول رہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو ابھی چلیں مسجد حرام میں, وہ تشریف فرما ہو کر واقع معراج ہی بیان کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے اگلے جملے یہ تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کر رہے. کہا ہاں اگر گواہی چاہتے ہو, شہادت چاہتے ہو تو چل کر خود ہی گواہ بن جاؤ, یہ باتیں کر رہے ہیں. صدیق اکبر کے اگلے جملے تھے, اگر میرے سرکار فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں,
میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا. ابھی انہوں نے سر پیٹ لیا. عجیب حال ہے, ہم کانوں سے سن کر آ رہے ہیں, ہم ان کا انکار کر رہے ہیں, تم نے ہم سے سنا ہے اور کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے. صدیق اکبر نے ان کو بھگایا, دروازہ بند کر دیا. مزید کچھ کام تھے, جلدی سے فارغ ہو کر دیوانہ وار پروانہ وار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اور حاضری کی یہ کیفیت تھی کہ دو زانو بیٹھے روبرو مصطفیٰ, اور اتنے قریب ہوئے کہ ان کے زانو گھٹنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زانو انور سے مس ہو جائیں, اتنے قریب. اور قریب ہو کر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واقعہ معراج بیان فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کرنا شروع کیا. اب وہ سرکار بیان کر رہے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل ہوتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے الفاظ ہیں, صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, سرکار آپ نے سچ فرمایا. یوں دیوانہ وار آپ یہ باتیں کہتے رہے حتیٰ کہ واقعہ معراج مکمل ہوا. صدیق کے صدیق کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم تو صدیق والے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق, آپ کی ذات اقدس سے متعلق باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں, باتیں بصورت حدیث پہنچی ہیں, اور ہم تو جس سے محبت کرتے ہو نا, اگر اس کی عظمت و شان کی بات ہو, خلاف شرع نہ ہو, کسی کی بھی زبان سے سنیں تو ہم کو اچھی لگتی, اور بات اگر قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہو تب تو پھر عاشق اس کو لطف کے ساتھ اور مزے لے کر اور پرسرور انداز میں کیف و سرور کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہم کو تو مزہ آتا ہے اس میں. پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں جن کو واقعہ معراج میں بھی شبہات نظر آتے. بلکہ بات بتاؤں میں, کچھ عرصہ پہلے اسی مسجد میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کر یہ اعتراض کیا تھا. میرے ساتھ بیٹھا تھا, گفتگو ہوئی تھی, وہ گفتگو تھی اور وہ آخری تھی ابھی تک, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ آئے ہیں. اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو وہ سفر معراج ہے نا وہ خواب میں ہوا تھا. اچھا آپ ایک بات بتائیں, خواب میں تو بندہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتا ہے. خواب کی بات کا انکاری کر کے, خواب کی بات کا اگر کوئی انکار کر دے, یعنی یہ باتیں خواب میں ہوئی ہیں, خواب کی بات ہوتی ہے, اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. خواب میں بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں اگر کہوں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا, خواب یوں دیکھا کہ میں لندن میں ہوں, نیو یارک میں ہوں, تو میں برج خلیفہ پہنچ گیا, دبئی گیا تھا, میں دبئی سے گھوم کر آ گیا اور پوری دبئی کی سیر کی. دبئی سے پھر میں نیو یارک گیا, تو نیو یارک سے پھر لندن بھی گیا, اور لندن سے دنیا کے جتنے مشہور شہر تھے سب کو میں ٹچ کر کے آیا ہوں. آپ بولیں گے کیسے؟ میں کہوں گا خواب میں. کہاں ہو سکتا, خواب میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورا واقعہ معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیان کرے, تو خواب بیان کریں سرکار. اچھا رہی بات معراج کی نا, تو معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ کرائی گئی ہے. 34 مرتبہ, 33 دفعہ روحانی ہے, 1 دفعہ جسمانی ہے, جسم و روح کے ساتھ ہے. روحانی معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 دفعہ کرائی گئی. اس کا تو بیان ہی ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کا بیان کیا کریں, اس کے لیے پھر وہ خاصا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہم تو اس معراج کا بیان کر رہے ہیں جو روحانی اور جسمانی دونوں ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن کریم نے جو کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, بروحہ نہیں ہے, بعبدہ ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. اب بندہ جائے گا تو بندہ جسم و روح کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں بعبدہ کے الفاظ ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج بھی کیسی شان تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی اپنی چچا زاد بہن کے گھر ہیں, آرام کر رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں. نبی سے متعلق عقیدہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء بھی ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں, ان کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیں, نبی کے سونے سے بھی نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کہ ان کی نیند بھی غفلت والی نہیں ہوتی. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا
جبریل جاؤ ارے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے محبوب تم سے تمہارا رب ملنے کا مشتاق ہے۔ جبریل امین آ گئے، حاضر خدمت ہیں، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے، خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں اور بیدار کر کے مزدہ جافزہ سناؤں کہ آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اور اب چلیے اب آپ کا سفر معراج شروع ہونا ہے، لیکن بیدار کروں تو کروں کیسے؟ جبریل امین کو ادب پتہ ہے کہ یہ پیارے آقا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، کیا شان ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الفناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ جبریل جانتے ہیں اس محبوب کریم کا مقام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں، پورا قرآن جو ہے یہ محبوب تک کیسے پہنچا ہے؟ جبریل کے ذریعے پہنچا ہے نا، جبریل امین لاتے تھے نا۔ ذرا غور کیجئے یہ جبریل امین کس قدر بارگاہ رسالت کے مؤدب ہیں، ادب کرنے والے ہیں۔ اچھا اور جبریل امین نے جس قدر بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے نا، کسی نبی کی بارگاہ میں جبریل نے اتنی دفعہ حاضری نہیں دی ہے جتنی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے پوچھیے نا، بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو کلام کیا، جب تک معراج میں نہ بلایا تھا، کلام جبریل کے ذریعے ہوا ہے، جبریل وہی لے کر آتے تھے، لاتے تھے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے اپنے محبوب سے جو بھی کلام فرمایا ہے، یہ آپ کے علم میں ہو کہ جبریل امین تو عربی سے واقف ہے نا، عربی کے راز سے، عربی کے رموز سے، عربی کے اسرار سے جس قدر جبریل واقف ہیں، کون واقف ہوگا؟ سب جانتے ہیں۔ اب جو بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، محبوب تک پہنچاتے ہیں، جبریل سب کو سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے کچھ ایسا کلام بھی کیا ہے اپنے محبوب سے جسے جبریل امین نے نہیں سمجھا ہے، انہی کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، یاسین کاف ہا یا عین صاد۔ یہ پڑھی آپ نے قرآن شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ ہر حرف کو مکمل طور پہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا معنی ترجمہ کیا ہے یہ فقط اللہ جانے، یہ اللہ کے بتائے سے اس کے محبوب جانے۔ اس کے معنی جبریل امین بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ نے ایسا کلام کیا اور کہا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو، تو وہ آتے تھے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، کاف، عقائد عالم فرماتے تھے فہمت، میں سمجھ گیا، کہتے تھے ہاں، سرکار فرماتے علمت، میں جان گیا، یا سرکار فرماتے فہمت، عین سرکار فرماتے فہمت، صاد سرکار فرماتے فہمت، میں سمجھ گیا۔ اب سوچو اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کلام کیا۔
اچھا اب جبریل امین کا ادب یہ دیکھو کہ سرکار فرماتے فہم تو میں سمجھ گیا، علم تو میں جان گیا. تو جبریل یہ نہیں پوچھتے سرکار آپ نے کیا جان لیا، نہیں، انہیں پتا تھا یہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے، ان کا مقام کیا، وہ پوچھتے نہیں تھے، بس اگلی بات پھر کرتے تھے. یاسین انہوں نے بھی نہ جانا اس کے معنی کیا ہے، والقرآن الحکیم یہ جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے. اچھا اسی لیے یاسین جو ہے نا، طٰہٰ، یہ دو کلمات ایسے ہیں نا کہ اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات میں گنا گیا ہے، سرکار کے صفاتی نام ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو، یاسین اور طٰہٰ. لیکن فقط یاسین اور طٰہٰ نام نہ رکھے جائیں کسی کے بھی، کسی کو یاسین کہنا اور طٰہٰ کہنا اس سے علماء نے منع کیا. تو نام کیا رکھا جائے گا، غلام یاسین، غلام طٰہٰ. کیوں کہ یاسین و طٰہٰ میں معنی کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کہہ کر مخاطب کیا یہ اللہ جانتا ہے. تو جب ہم جانتے نہیں ہیں تو ہم اپنے کسی بچے کا وہ نام کیسے رکھیں. ہاں یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سرکار کا نام ہے، تو سرکار کا نام ہے اس لیے ہم اپنے بچے کو اس سرکار کے اس نام سے عبد کی نسبت کرتے ہوئے یا غلام کی نسبت کرتے ہوئے ہم رکھ لیں گے. یہ سرکار کا نام ہے اتنا تو پکا ہے نا، اس لیے غلام یاسین، غلام طٰہٰ، کوئی حرج نہیں. اچھا جب بات آتی ہے عشق والوں کی، اچھا دیکھیں میں واقعی معراج بیان کرنے میں جا رہا ہوں کہیں، لیکن جہاں بھی جا رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں ہی جا رہا ہوں اور صحیح جگہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو، تو چلتے رہیے بس میرے ساتھ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کاف ہاں یا عین صاد کا اپنے عشق کی زبان میں ترجمہ کیا ہے، پتہ ہے آپ کو. یہ ہیں تو حروف مقطعات، معنی نہیں جانتا کوئی بندہ، لیکن عشق کے انداز میں امام اہل سنت نے کہا ہے. کیا کہا ہے سنیے، فرماتے ہیں کاف گے سو ہادن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف کے سوہادن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اور اس کو بھی ایسے سمجھیں سرکار زلفوں والے ہیں نا ہمارے آقا، تو یہ جو زلفیں ہوتی ہیں نا اس کی صورت کاف جیسی ہوتی ہے، ایسے کاف چھوٹا کاف لکھا جاتا ہے نا تو ایسا ہی ہوگا، کاف گیسو. ہاں دہن، یہ جو دہن ہوتا ہے نا دہن، اس کی شکل ہاں جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو، یہ جو ہماری ابرو ہے نا اگر ایسے بھی دیکھو تو یہ یا ایسے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. آدھا یا بنائے تو بھی ایسے ہی بنے گا جیسے ہمارا ابرو ہوتا ہے، اور یا کی شکل کچھ اسی سے مشابہ ہے، عشق کی بات ہے. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. آنکھیں جو ہوتی ہیں اگر یوں دیکھیں تو آدھا عین ہے اور صاد کا جو دائرہ ہوتا ہے نا اس کو آنکھ قرار دیا، تو کہتے کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. تو جبریل امین جو ہے نا یہ محرم راز ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جبریل امین حاضر ہیں، دیکھا کہ محبوب آرام فرمائیں، بارگاہ الہیہ میں عرض کرتے مولا تیرا محبوب آرام فرمائیں، اور ان کے قدمین شریفین ہیں جس کی سیدھ میں میں کھڑا ہوں، مولا تو بتا کہ تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں. حدیثوں میں الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درس دیا جا رہا ہے، سبق سکھایا جا رہا ہے. جبریل اب یوں کرو کہ اپنی کافوری آنکھوں کو میرے محبوب کے تلووں سے مس کرو. تو جب تم اپنی کافوری آنکھیں میرے محبوب کے تلوے سے مس کرو گے تو میرے محبوب آنکھیں کھول دیں گے. آپ سوچیں کہ سردار ملائکہ روح الامین نے پھر اپنی آنکھوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے مس کیا. اب جب یہ مس کیا ہوگا صورت کیسی بنی ہوگی، یہ تلوے ہیں اب وہ اپنی آنکھوں کو مس کر رہے ہیں، تو آنکھیں مس کرنے والا کیا تلووں کا بوسہ نہیں لے لے گا. اچھا اب سنیے امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں،
رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. آنا حضرت بھی آنا حضرت ہے. جب شب معراج جبریل امین نے محبوب کو جگانے کے لیے آپ کے تلووں پر اپنی کافری آنکھیں لگائی ہوں گی تو ان کے تاج تو ہے نا، جبریل امین تاج والے ہیں. تو تاج روح القدس، روح القدس یعنی جبریل امین، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. گویا کہ وہ یہاں یہ نہیں کہا کہ جبریل سجدہ کرے نا، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. کیا کیسے عشق والے ہیں نا امام میرے سنت، اور کیسا عشق ہے الحمدللہ. اللہ ان کے عشق رسول کا میں صدقہ عطا فرمائے. جبریل امین نے جو آنکھیں لگائیں آقا دو عالم نے آنکھیں کھول دی. سرکار نے فرمایا کہو جبریل کیا بات ہے؟ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، تیاری فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی، اور تیاری یوں ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اس کو مختصر یوں ہی جیسے میں بیان کر رہا ہوں اس انداز میں بیان کروں تو فجر کی اذان ہو جائے گی اور میرے خیال سے ہم بہت پہنچیں گے تو مسجد اقصیٰ تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، مختصر بھی کرنا ہے. خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، باہر تشریف لائے. سرکار نے کئی سواریاں تبدیل فرمائی ہیں شب معراج، ایک ہی سواری نہیں تھی. ہم براق کا ذکر سنتے ہیں لیکن سرکار نے سواریاں تبدیل کی ہیں. براق حاضر خدمت ہے، اس کو براق کہا گیا. براق برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو. اتنی تیز رفتار یہ سواری تھی نا کہ ہم اسے یہ پلک جھپکنا میں کتنا وقت لگتا ہے، یوں کر کے ہٹ کھول دیا پلک جھپکنے میں. اتنے میں اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ پلک جھپکتی تھی، براق کا ایک قدم پڑتا تھا اور دوسری پلک یعنی جھپکے کھلے اور وہ اتنی دور جاتا تھا کہ جہاں تک بندے کی بینائی کام کرتی ہے اس کا دوسرا پیر وہاں پڑتا تھا. ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر. پھر سوچو براق سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. ویسے براق پہ سرکار سوار ہوئی اور سرکار کا پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر شروع ہوا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے آپ روانہ ہوئے. مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، سفر ہو رہا ہے. اس میں بھی کئی احادیث ہیں کہ کئی مرتبہ جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا سرکار آپ یہاں اتریں، یہاں نماز ادا فرمائیں کہ یہ مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے. حدیث پاک میں آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب جا رہا تھا تو میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پڑی. دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں. لفظ یصلی آیا ہے کہ نماز ادا کر رہے ہیں. ترجمے کے لیے ہم یصلی کہتے ہیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں. یصلی درود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام، اچھا غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر تھی کہ نہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہو رہا ہو اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کسی نماز میں مشغول ہو جائے کہ محبوب گزر رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں؟ تو گویا عشق یہ کہتا ہے کہ وہاں قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر گویا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھ رہے تھے. اے محمد مرحبا آپ کے لیے کہ آج آپ کو وہ سفر نصیب ہو رہا ہے جو کسی کو نہ ملا، جو کسی کو نصیب نہ ہوا. اور یوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جب نبی پاک مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جو انبیاء کی تعداد ہے تمام انبیاء وہاں موجود تھے اور ان میں حضرت موسیٰ بھی موجود. اب ایک نکتہ ہے اس میں کہ براق پہنچ رہا ہے اور حضرت موسیٰ پہلے سے موجود ہیں تو تیز کون پہنچا، حضرت موسیٰ یا براق؟ پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ چکے ہیں. تو حضرت موسیٰ جو پہنچے تھے نا وہ رفتار نبوت تھی،
اور آقائد عالم جو تشریف لے جا رہے ہیں یہ سرکار کی اپنی رفتار نہیں ہے، یہ براق کی رفتار تھی. تو براق کی کیا بساط کہ وہ نبی سے تیز دوڑ سکے یا نبی سے تیز چل سکے. تو یوں حضرت موسیٰ پہلے سے موجود. آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے، دیکھا کہ صف بصف انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. مقتدی کھڑے ہیں، مقتدا کا انتظار ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، تمام انبیاء اجلہ بڑے بڑے انبیاء کرام نے مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور بشارتیں سنائی کہ اے محمد، آج آپ کو وہ سفر نصیب ہو رہا ہے اور وہ شرف حاصل ہو رہا ہے جو کسی کو حاصل نہ ہوا. پھر جبریل امین نے اذان دی، تکبیر کہی اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازوئے اقدس پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پر لے گئے اور کہا باپ امامت فرمائیں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جن کی سلطنتیں ہو چکی ہیں نا، تمام انبیاء جو سلطنت آگے کر گئے تھے سب دست بستہ حاضر ہیں. وہ آج دکھایا جا رہا ہے کہ اے نبیوں، آج دیکھو کہ میرے نزدیک میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. آج تم سب کہ جو اپنے زمانوں کے مقتدا تھے میرے محبوب کی بارگاہ میں مقتدی رہو گے، میرا محبوب تمہارا مقتدا ہوگا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہ راز تھا. آیا ہو معنی اول آخر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا اول و آخر کی ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو نبی پاک اول بھی ہیں. کس طور پر؟ سارے نبیوں کو جن کے صدقے میں نبوت ملی، وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی ہے نا. خود فرماتے ہیں کنت نبی الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے، تو نبی وہ تب سے ہیں. ظہور سب سے آخر میں ہوا، اول بھی ہے وہ، آخر بھی ہے. تو یہی کہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے. آیا ہوں معنی اول آخر. اول آخر کا معنی یہاں پہ ظاہر ہو جائے. کیسے؟ کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. اور پھر ایک شاعر نے کہا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. اس پورے واقعے پر قرآن کریم کی متواتر کئی آیات کریمہ کا نزول ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سے لے کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تک. وقت مختصر ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا. اس میں بھی یہی ہے. آیت میں کل ملا کر مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ اے نبیوں، جب میں تمہارے درمیان اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی کو بھیجوں، تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کا ساتھ بھی دینا، ان کی تصدیق کرنی ہے. تو اب جب تصدیق کرنی تھی تو ان نبیوں کے زمانے میں تو سرکار تشریف نہیں لائے تھے نا. وہ تصدیق آج ہونی تھی کہ آج تم سب مقتدی بن کر کھڑے ہو جاؤ، میرا مصطفیٰ تشریف لا رہا ہے، تم سب تصدیق کرو کہ ہاں یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ وہ محبوب ہیں، یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں نا. تو آج وہ تصدیق ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. اور اس کے بعد اب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار،
جبریل امین ساتھ ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہر آسمان پر، اور اس میں بھی دیکھیں کیسا کیف اور کیسا سرور ہے کہ آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہر آسمان پہ جب سرکار پہنچ رہے ہیں تو دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے لگے ہوئے، اندر سے آواز آتی ہے، یعنی دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ کہا کس کے ساتھ ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دروازہ کھلا، یعنی گویا کہ مہمان کا خصوصی اہتمام ہے۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ دروازہ کسی اور پر نہیں کھلے گا، آج دروازہ کھلے گا، محمد عربی ساتھ آئے ہیں نا، اب وہ آئے ہیں تو اب دروازے، آج سارے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، کیونکہ آج تو کل کائنات کو سجایا ہی انہی کے لیے گیا ہے۔ آج ہم سب سجائے گئے ہیں نا کہ محمد عربی نے آنا۔ آسمان بھی اپنی قسمت پر جھوم رہا تھا کہ آج محمد عربی کے قدم پڑیں گے، اور یوں عقائد عالم ایک ایک آسمانوں سے گزرتے 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 ایک مقام پر پہنچے، جو مقام کہلاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سرکار وہاں پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل امین اب عرض گزار ہے، یا رسول اللہ یہ ہے میری حد، میں جبریل سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر اس سے آگے بڑھوں تو خطرہ ہے کہ میرے بالوں پر نہ چل جائیں، مجھے یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ سرکار اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ گویا کہ اب یہاں ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جبریل امین سے بالا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرما رہے تھے، یہ واقعہ معراج میں، جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے سرکار یہ فلاں یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت میں یہ جو نعمتیں فلاں فلاں کو حاصل ہے وہ اس لیے حاصل ہے، یہ دوزخ ہے، یہ فلاں فلاں کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جبریل امین کر رہے تھے، تو کوئی یہ سمجھے کہ کیا جبریل وہاں بحیثیت گائیڈ تھے جو رہنمائی کر رہے تھے؟ جی نہیں، بحیثیت خادم تھے۔ جب مخدوم آ رہا ہوتا ہے نا تو خدام خود ہی انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، تو خدام کہہ رہے تھے یہ ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں مقام ہے، تو یہ تو مخدوم کی شان ہوا کرتی ہے نا۔ ورنہ سدرۃ المنتہا پر اگر وہ رہنما تھے تو سدرۃ المنتہا پہ ساتھ کیوں چھوڑا، آگے کیوں نہیں گئے؟ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، سرکار آپ کے قدموں کی قسم میں اسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رک گئے روح امی، بولے یہ سرور دین تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم۔ اور پھر آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مگر ٹھہرے، کیونکہ جبریل نے ساتھ بہت دیا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ سدرا والے ہیں نا، جبریل امین سدرا والے ہیں نا، پوچھے نا اعلیٰ حضرت سے سدرا والے کی کیفیت، تو فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنا جا۔ اچھا آپ غور کریں کہ جہاں جبریل خود ٹھہر رہے ہیں، ایک جملہ نہیں ملتا کہ جبریل نے یہ کہا ہو کہ سرکار آپ بھی مت جائیے، کہ مجھ جبریل کے تو بالوں پر چل جائیں گے، سرکار آپ نہیں جائیں، آگے خطرہ ہے، نہیں کہا، یہ کہا سرکار اب آپ آگے تشریف لے جائیے، یہ میری حد ہے، اب پھر ٹھہر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جبریل یہ تمہاری حد ہے نا، اے جبریل اب تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، کوئی آرزو ہے، کوئی حسرت ہو تو بیان کرو، کیونکہ اب اس کے آگے تم نہیں جا سکتے، اب اس کے آگے میں جا رہا ہوں، تو کوئی تمہاری کوئی آرزو حسرت ہو تو بیان کرو۔ اچھا یہ کیا کیا سرکار نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان کا بدلہ چکایا۔ وہ احسان کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں داخل کیا جا رہا تھا نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جبریل کوئی کام خود سے نہیں کرتے، اللہ کے اذن سے کرتے، جبریل امین حاضر آئے اور عرض کیا تھا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، میں حاضر ہوں۔ اور جبریل بڑی شان والے ہیں، کیا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، مثلا آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کی اگر خواہش ہو تو میں ابھی آگ کو گلزار بنا دوں، یا آپ جو چاہیں ابھی میں چاہوں تو اس نمرود بدبخت کو ہی اس آگ میں جلا دوں۔ جبریل بہت طاقت والے، تو کیا کہا تھا حل لک حاجت یا ابراہیم،
ابراہیم آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. تو حضرت ابراہیم نے کسی حاجت کو بیان نہیں کیا تھا. کیا کہا تھا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. میرا رب جانتا ہے نا کہ اب خلیل پر کیا بیتنے والی ہے، تو میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے. اے جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں. لیکن کہا تو تھا نا جبریل نے، آفر تو کیا تھا، ایکسیپٹ نہیں ہوا نا. اس آفر کا بھی بدلہ چکا دیا سرکار نے. اور جب سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری حاجت یہی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ایک ہی خواہش ہے. خواہش بھی کہا جبریل امین کی خواہش پر ہم سب قربان جائیں، 1000 دفعہ قربان جائیں. جبریل امین کی خواہش کیا تھی پتہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک ہی خواہش ہے. خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا تو مجھ جبریل کو اتنی اجازت مل جائے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں کہ آپ کی امت میرے پروں پر سے گزر جائے. اللہ اکبر. یہ جبریل کی خواہش. جبریل کو بھی پتا ہے کہ آج اس خواہش کا اظہار کرو جو خواہش میری معراج کا سبب بن جائے. جی ہاں، کیونکہ پتا ہے کہ محبوب کو امت بڑی پیاری ہے نا. آج بات کچھ ایسی کرو کہ امت کے فیور کی ہو، وہ جبریل کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو کیا کہا تھا کہ بس اتنا کرم کر دیں کہ اتنی اجازت مل جائے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھ جبریل کو پر بچھانے کی اجازت مل جائے. سرکار نے قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے. وہاں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری حاجت رب کریم کی بارگاہ میں بیان کروں گا. مگر خود مان جا امام اہل سنت پر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امت پل صراط سے گزرے گی نا، جبریل امین پر بچھائیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم تو آپ کے فریادی ہیں. سرکار جبریل ہیں مگر آپ کے خادم ہیں نا، ہم آپ کی امتی ہیں. اور ہمیں آپ کی نسبت پہ اس قدر ناز ہے نا سرکار، اس قدر ناز ہے، اس قدر ناز ہے. وہ یوں ہے کہ کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سرکار ہم تو یہ چاہتے ہیں، حضرت عظیم البرکت گویا ہم امتیوں کی ترجمانی کریں. سرکار ہم تو یہ چاہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اچھا دو باتیں اس میں اور بات ہے. اب دیکھیں ایک اور نقطہ میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ کیا ہے کہ ہم امتی ہمارے پیر ہوں گے نا اور جبریل امین کے پر ہوں گے. کچھ بھی نہیں تو جبریل سید الملائکہ ہیں، روح الامین ہیں، ان کے پروں پر ہمارے پیر پڑیں. ان کی خواہش تھی کہ یہ ہے کہ میرے پر بچھے، ان کی خواہش تھی نا. مگر ہم مؤدب ہیں نا، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بھی ادب جانتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر انبیاء اور فرشتوں کے ادب کا بھی ہمیں پتا ہے. بس سرکار اتنا کر دیں نا، جبریل کی خواہش تھی کہ وہ پر بچھا دیں، لیکن یوں کریں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں نا تو پر کو خبر نہ ہو، ہم گزر جائیں. اس میں یہ دوسرا نقطہ ہے جو امام اہل سنت ہی کا کمال ہے. اللہ ان کے عشق کا ہمیں صدقہ عطا کرے. اب آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے بڑھے تو جو سرکار کی سیر ہوئی. اب سدرۃ المنتہا کے آگے تک جہاں جہاں مکان تھا تب تو مکان تھا، ایک ایسا مقام بھی آیا کہ جہاں سے لا مکان ہے، یعنی مکان نہیں ہے. اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب لا مکان میں جانا ہے. لا مکان یعنی مکان نہیں. اب مکان نہیں ہے، جہاں مکان ہے نا تو مکان کی مشرق بھی ہے تو مغرب بھی ہے تو شمال بھی ہے تو جنوب بھی ہے تو اوپر بھی ہے تو نیچے بھی ہے تو منزل بھی ہے تو مرحلے بھی ہیں تو راستہ بھی ہے، سب کچھ ہے. لا مقام میں کیا ہے؟ حضرت سے پوچھے کیا ہے تو کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد عقل جو بہت سوچ رہی ہے نا کہ کیسے گزرے ہوں گے، لا مقام میں کیا ہوا ہوگا، کیسے سفر ہوا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ یہاں تو جہد کو لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ مشرق کو پتا ہے کہ کدھر گئے، نہ مغرب کو پتا ہے کہ کدھر گئے، نہ شمال کو پتا، نہ جنوب کو پتا، ہم کیا بتائیں کدھر گئے تھے؟ نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، جب نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی ساتھ راہی ہے، نہ سنگ منزل ہے نہ مرحلے ہیں، ہم کیا بتائیں کہاں گئے تھے؟ یوں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب معبود میں پہنچے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا، لا مقام ہے، ایک مقام ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ اب عین قرب معبود ہے، ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب قریب آؤ، اور پھر جب یہ قرب بڑھا تو کس حد تک قرب ہوا تو قرآن مجید نے کہا کہ دنا فتدلا، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اور بس اتنا فاصلہ رہ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، کمان دیکھتے ہیں جب یہ بنا ہوتا ہے اس میں تیر ڈالا جاتا ہے، دو کمانوں کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، اور فرمایا کہ او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، اتنے قرب میں پہنچے، اور پھر ماتھے کی آنکھوں سے اس محبوب کریم نے اللہ کا دیدار کیا، اور یہ صرف اور صرف خصوصیت مصطفیٰ ہے، کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جب انہیں خواہش ہوئی کہ میرا تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں، قرآن کریم میں ان کے الفاظ ہے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کیا ارشاد ہوتا تھا؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں ہوا، ارشاد یہ نہیں ہوا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، گویا اشارہ ہے، موسیٰ بھی سمجھتے تھے اس بات کو، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، گویا کہ کوئی ہوگا مجھے جو دیکھے گا، تم نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ بار بار عرض کرتے تھے کہ مولا جلوہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے، تو کوہ طور پر بلایا گیا، ایک جھلک ایک تجلی ظاہر ہوئی اور پورا کوہ طور خاکستر ہو گیا، جل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر زمین میں تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کی ایک جھلک وہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اور پورا پہاڑ وہ کہتے ہیں نا سرما بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیا وہ نظر تھی نا جس نظر نے، جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، کیا فرماتے ہیں؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ موسیٰ سے پوچھو کہ کس کو دیکھا تھا پیارے مصطفیٰ نے، موسیٰ سے پوچھو، ایک جھلک ظاہر ہوئی تو بے ہوش ہو گئے تھے وہ کوہ طور پر، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جی یہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، طور ہے طور مگر مکان میں ہے نا، تو دنیا میں طور پر رفعت کہتے بلندی۔ میں اپنا بیان مکمل کروں گا، مجھے کافی وقت ہو گیا بیان کر، لیکن چونکہ ایسا تسلسل ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہوگی شاید، گھڑی میں 10:30 ہو گئے، خیر کہتے ہیں شاید کہ طور پر رفعت لا مکانی کہاں، طور پر لا مکان یعنی مکان ہی نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ بلندی کہاں ہے؟ طور پر، طور ہے ایک پہاڑ ہے، لا مکان ہے، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اور سرکار کی حدیث ہے من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا کہ اللہ کو دیکھا۔ ہاں صحابہ نے پوچھا تھا، پتہ ہے آپ کو، سرکار جب لوٹ کر آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا، کیسا دیکھا؟ سرکار نے فرمایا وہ جمیل، وہ بہت جمیل ہے، بڑے جمال والا۔ صحابہ میں کہتے ہیں نا کریوسٹی، تجسس، کیسا دیکھا؟ پھر سرکار فرماتے کہ وہ رب جمال والا، وہ بہت جمیل ہے۔
جب تکرار بڑھی کئی دفعہ، جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا نا تو سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، کہ میں مصطفیٰ جو ہوں نا مظہر ذات کبریا ہوں، مجھے دیکھو۔ تو وہی کہتے ہیں شاعر کہ طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لنترانی کہاں، مرآنی کہاں، ارے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، سرکار کا تو سایہ بھی نہیں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا جو معجزہ معراج ہے۔ اور معراج اور قرآن یہ دو ایسے معجزات ہیں جو سرکار کے شایان شان ہیں، یہ کسی اور نبی کو تو عطا نہ ہوا، اور سرکار کی شان کے مطابق جو معجزات ہیں نا ان میں سے ہے قرآن اور یہ سفر معراج، جو کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوا، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بھی معجزات ہیں، لیکن شایان شان یہ دو معجزات ایسے ہیں کہ جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے۔ قرب معبود میں پہنچ کر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، تحفہ ملا۔ کون سا تحفہ؟ نماز کا، نماز کا تحفہ ملا۔ کتنے وقت کی ملی تھی؟ 50 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی، اور بھی کیسے؟ سرکار نے بارگاہ الہیہ میں عرض کی مولا مجھے تو نے یہ تحفہ دیا، میری معراج یوں ہوئی کہ میں نے تیرا دیدار کر لیا، مولا مجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے، میری امت کے لیے بھی کوئی تحفہ عنایت کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہاری امت پر 50 وقت کی نماز فرض فرما دی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومن کی معراج ہوگی، یہ ان کی معراج ہوگی، ہم پر 5 وقت نماز فرض ہوگی۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 وقت کی نمازیں لی۔ آگے چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، جیسی سرکار کو دیکھا پھر خوش آمدید ویلکم کیا، مبارکبادیاں پیش کی، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی تحفہ آپ کی امت کے لیے آپ لے کر آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کیا ملا؟ آپ 50 وقت کی نمازیں میرے رب نے دیے، عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد واپس تشریف لے جائیے، کم کروا لیجیے، مجھے اپنی امت کا حال بتایا، یہ پڑھ نہیں پائیں گے، 50 پڑھ نہیں پائیں گے، کم کرا لیجیے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، واپس گئے۔ اچھا یہ بھی دیکھے کیا شان محبوبیت ہے، بلایا رب نے ایک مرتبہ تھا نا جبریل کے ذریعے، ایک دفعہ تو بلانے سے گئے تھے، اور یہ جو بار بار 8 دفعہ اور مزید جا رہے ہیں، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ تو خود سے جا رہے ہیں نا۔ قرب معبود میں پہنچے اور عرض کیا مولا کم کر دے میری امت پر یہ 50 نمازیں، کہیں ایسا نہ ہو ان پر شاق ہو جائیں، مشکل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا چلو ہم نے 45 کر دی۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں جائیے نہیں پڑھ پائیں گے، 45 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرب معبود میں پہنچے، عرض کیا مولا کم کر دے، 40 35 30، کم ہوتے 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 5 رہ گئے، لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، کہا فرمائے کتنی ہوگی؟ کہا 5، کہا اور کم کرا لیجیے، مشکل ہے۔ تو سرکار فرماتے اب مجھے قرب معبود میں جاتے اور کم کراتے حیات میں۔ سرکار نہ گئے، تو کتنی دفعہ گئے تھے؟ 9 دفعہ۔ اچھا آپ غور کیجئے، بڑا کیا راز ہے نا اس میں، 9 دفعہ سرکار گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے نا، وہ تو دل کے حالات سے واقف، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے نمازیں اخیر میں 5 ہی فرض کرنی ہے؟ اس نے 5 کیوں نہ عطا کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ کم کراتے کراتے کہاں تک لانا ہے مجھے، تو جب 50 سنا تو پہلے ہی 5 کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موسیٰ کے بھی آقا ہے نا، جب موسیٰ کو پتا ہے تو کیا سرکار کو پتا نہیں تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یک بارگی 50 سے 5 نہیں کی، بارگاہ الہیہ میں وہ جاتے رہے، سرکار کی حاضری ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام ملتے رہے۔ یہ کیا تھا پتہ ہے کیا تھا؟ اس میں بڑے راز ہیں۔ ایک راز تو یہ تھا کہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو نہ ہوا تھا، وہ تو ایک تجلی ظاہر ہوئی تھی جس کی بھی تاب نہیں لا پائے اور بے ہوش ہو کر گرے تھے۔ آج موقع اچھا تھا کہ محبوب جا رہے ہیں، ماتے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے لوٹ رہے ہیں، ان آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں۔
اب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اور مزید شوق بڑھ رہا ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر جائیں. وہ پھر دیدار کر کے پیارے مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھ رہے ہیں. تو اس کو بھی کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، اور کہتے ہیں ابھی ہم سامنے وہ کلام پڑھا، وہ شعر نہیں پڑھا رہا، میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں. کیا ملے تھے راہ میں نوبار کس لیے موسیٰ، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں، یہ دید حق کا بہانہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ ملے تھے. اچھا، یہ 9 دفعہ کا لوٹنا پلٹنا واپس آنا، اور پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات. 5 وقت کی نمازیں سرکار نے لی، اور کیا فرمایا، اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے. یہ لاج رکھو نا اس تحفے کی کہ جس سے کم نہ کرایا سرکار نے، یہ فرما کر کے اب مجھے واپس جاتے حیا آتی. کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسی حیا پیدا ہو جاوے کہ پھر 5 وقتہ نماز کبھی نہ چھوٹے. قرب معبود سے آیا ہوا تحفہ ہے ہمارے لیے. نیت کر لیں کہ آج شب معراج نیت کر دیں کہ اب آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. ایسا عظیم تحفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے نا. انشاءاللہ ہم نماز قضا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے اپنے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں. آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے سمجھانا. آپ کوشش کیجئے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی، ہم کوشش تو کریں. سعی منی و اتمام من اللہ، تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اب کوشش کریں گے انشاءاللہ، پورے گھر کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خود نمازی بنیں گے نا، گھر کے بچے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ نمازی بنیں گے. وہ دیکھیں گے آپ کو، ان کے اندر بھی نماز کا ذوق و شوق پیدا ہوگا. شب معراج میں ہماری حاضری، آج کی جو رات ہے نا، یہ بڑی ہی عرفہ و اعلیٰ اور بڑی مقدس ہے، یاد رکھیے گا. اس حوالے سے بھی کہ چونکہ آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار بخشا، اس حوالے سے اس کے تعلق سے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی سعادت ملی تھی نا، اس سعادت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کریں، ان کی خوشی میں شریک ہوں گے تو ہم کو وہ بھی خوشیاں مل جائیں گی نا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم ایسی محفلوں کو سجا کر سرکار کے اس واقع معراج کو سنتے سناتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو جلا بخشتے ہیں. ہمارے ایمان اور عقیدے کو تازگی حاصل ہوتی الحمدللہ. تو یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نعت خوانی وغیرہ، یہ آج کی رات کا افضل ترین عمل ہے. رہی بات اس کے علاوہ آج کی رات میں اور کیا کچھ کرنا ہے، تو اگر آپ نوافل وغیرہ پڑھا چاہیں گے یا گھر میں جائیں گے تو گھر کی اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ عموماً نوافل کا شوق رکھتی ہیں، تو درود و سلام کی کثرت کریں آج کی شب میں. اس کے علاوہ نوافل پڑھنا چاہیں تو میں پھر طریقہ عرض کرتا ہوں سنیں. 27ویں شب کے 12 نوافل، 12 رکعتیں نفل ہیں. رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھیں، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. یہ نماز اس سے آسان ہے جو میں نے درس میں بیان کی تھی، یہ والی پہ ڈن کر لیں، آسان ہوگا. کیا ہے؟ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت ملانی ہے، ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھنا ہے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اور اس کے بعد جب 12 پوری ہو جائے 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے، مجھے دہران ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 ٹائمز. یہ پڑھ لی، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ 100 دفعہ ہو گیا. اب پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو درود کا مختصر صیغہ اختیار کرنا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. یعنی پہلے نماز ختم ہوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ، پھر 100 مرتبہ درود شریف. اور پھر فرماتے ہیں شعب الایمان کی روایت کہ دنیا اور آخرت سے جس چیز کی دعا مانگے چاہے وہ دعا مانگے،
اور صبح کو روزہ رکھے 27 رجب کا، تو اللہ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی گئی ہو، یعنی جس میں کوئی گناہ کی دعا ہو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہوگی۔ یہ عمل بجا لائیں، 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور بہت میرے خیال سے اس کو پڑھنے پر آئیں، اس پوری نماز کو اور یہ سارے وظائف کو، میرے خیال سے آدھا گھنٹہ چلیں 40 منٹ کافی، 45 منٹ پونے گھنٹے میں تو ہو جائے گا۔ نیت کر لیں اس کو کرنے کی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے شب کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قصہ شب معراج کا بس مختصر یہ ہے، جلوے سمٹ کے لوٹ گئے جلوہ گاہ میں۔ اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، مہارارا شریف کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نا جانا جو کمال تھا نا، یقیناً کمال تھا، لیکن اس سے بڑا کمال ہے کہ وہاں سے لوٹ کر آنا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں، لوٹ کر بھی آئے ہیں، اور ان کے جانے اور لوٹ کر آنے سے جو برکتیں ملی ہیں آج الحمدللہ ہم انہیں پا رہے ہیں، انشاءاللہ پاتے رہیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شعر کا کاش کہ ہمیں صدقہ ملے، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمتیں وہاں تقسیم ہوئی تھی سرکار، آج ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے، کچھ ہمیں بھی برکتیں مل جائیں۔ ایک آج کی شب معراج کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب کے صدقے ہم پر ایسی نظر رحمت ہو کہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو، مصیبتیں ٹلیں، خصوصیت کے طور پر پورے عالم اسلام پر آنے والی ہر ناگہانی آفت و بلا ٹل جائے، اور جہاں پہ ترکی میں، سیریا، ملک شام وغیرہ میں جن بیچاروں پر مصیبت آئی، زلزلے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انتقال کرنے والوں کو اللہ عز و جل بخشش و مغفرت کے پروانے عطا کرے، جو جن کے نقصان ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا نعم البدل عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی آفات و بلیات اور مصیبتوں سے پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعلان یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے آج پوری شب کی محفل